بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عمل پیش کرنے لگا ہوں جو تشخیص کے حوالے سے کہ آپ اپنا یا کسی مریض کی تشخیص کیسے کریں گے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس مریض کو جادو ہے، جنات کا مسئلہ ہے یا یہ مرض اس کا جسمانی ہے۔ بعض دفعہ مرض جادو کی وجہ سے ہوتا ہے یا جسمانی ہوتا ہے، جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم ڈاکٹروں اور حکیموں سے اس کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں جبکہ مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں آپ کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے، کیونکہ آپ کسی عامل کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اپنے گھر بیٹھ کر جو طریقہ عامل کرتے ہیں وہی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تشخیص خود کر سکیں گے۔ یہ عمل میرے پیارے مرشد حضرت شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کالی دنیا، کالا جادو، وظائف اولیاء اور سائنسی تحقیقات کے اندر یہ عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عمل اس کتاب کے صفحہ 163 پہ عمل لکھا ہوا ہے کہ مریض کی پہنی ہوئی قمیص جو اس کے بدن پر تھی اس کو آپ پیمائش کر لیں، پھر 3 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، 1 بار سورۃ الصافات کی آیات لا زب تک، اور 1 بار سورۃ الجن کی آیات شطط تک، اور 1 بار سورۃ الطارق مکمل، پھر آخر میں 4 قل یعنی کافرون، سورۃ اخلاص اور فلق اور ناس، ان کو 3 بار پڑھنا، یہ جو آخری صورتیں ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر آپ نے 3 بار پڑھنا ہے یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی۔ اس کو جو ہے آپ نے 24 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 بار وہ پچھلے والا ہے اور 24 مرتبہ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ پھر آپ نے اس قمیص پہ دم کرنا ہے، اور پہلے آپ نے قمیص کی پیمائش کر لینی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس قمیص کی پیمائش کرنی ہے۔ اگر اس کی مقدار پہلے سے بڑھ جائے تو آسیب ہے، اور اگر کم ہو جائے تو سحر ہے یعنی جادو ہے، اور اگر برابر رہے تو پھر یہ مرض اس بندے کا جسمانی ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے اس کو آپ تعویذ دے دیں۔ اگر جسمانی بیماری ہے تو جسمانی بیماری کی تعویذ دے دیں، اور اگر آسیب یا سحر کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا علاج کرے۔ اور یہ دوسرا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ پہلے والا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 قل 7 مرتبہ پڑھ کر اس مریض پہ دم کرے، قمیص پہ نہیں بلکہ مریض پہ دم کرے۔ اگر مرض بڑھ جائے تو آسیب ہے، اور اگر کم ہو جائے تو سحر ہے، اور اگر وہ بالکل اپنے حال پہ رہے مریض، یعنی نہ اس کا مرض بڑھ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے، تو پھر یہ مرض جسمانی کی علامت ہے، اس کا علاج ڈاکٹر یا حکیم سے کروائے۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ بھی آپ کو تشخیص کا بتاتا ہوں۔ اگر وقت کی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو آپ اس مریض کی استعمال شدہ قمیص پہ صرف 11 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کو آپ پڑھ لے، پڑھ کے دم کرے، اور پھر جو ہے قمیص کی پیمائش کرے۔ اور جو پیچھے 3 طریقے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے اگر قمیص بڑھ جائے یا کم ہو جائے یا برابر رہے تو اس کے مطابق آپ جو ہے عمل کیجئے۔ یہ بہت ہی شاندار اور زبردست عمل تھا۔ آپ جتنے بھی عاملین دیکھیں گے وہ یہی عمل کر کے، آپ کو کوئی ان کے پاس جو ہے نا وہی نہیں آتی کہ وہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، بس کسی کے پاس تسبیح والا استخارہ ہوتا ہے، کوئی یہ طریقہ کر کے آپ کو جو ہے نا، جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے وہ لگا کے آپ کو بتاتا ہے آپ کو فلاں مسئلہ ہے۔ حقیقت میں بعض دفعہ وہ نہیں بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر کی مشینیں بھی، میڈیکل کی بڑی بڑی مشینیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں بیماری معلوم کرنے میں۔ تو یہ بھی ایک روحانی علاج ہے، اس علاج سے آپ جو ہے مریض کی تشخیص کر سکتے ہو، اور پھر آپ کو پتہ چلنے کے بعد اگر مرض جسمانی ہے تو آپ دوائیاں وغیرہ کھلائے، اگر وہ آسیب کا مسئلہ ہے تو کسی عامل سے رجوع کرے، نہ تو منزل پڑھ کے دم کرے اس پہ،
اور اگر مرض جو ہے وہ جادو کسی نے کیا ہوا ہے تو پھر اس کا توڑ بھی اس کے مطابق کرے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی چیزیں آپ کو ملتی رہے، اور انشاءاللہ یہ باجازت ہے ہمارے مرشد کی طرف سے، آپ اس کو ضرور کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔